أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور إيماننا ونور جاننا ونور ربنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والقرآن الرشيد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله وإني أتوب في كل يوم 100 مرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التائب حبیب اللہ ورسول. صدق اللہ العظیم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المسلمین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیۃً تحفۃً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک جمعۃ الوداع کی وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس توبوا الی اللہ. اے میرے غلاموں، اے میرے دیوانوں، اللہ کے دربار میں توبہ کرو. فإنی أتوب فی کل یوم 100 مرہ. صرف میٹھا کھانا نبی کی سنت نہیں، سفید لباس پہننا نبی کی سنت نہیں، نکاح کرنا نبی کی سنت نہیں. حضور نے فرمایا کہ جب امتی تجھ سے گناہ ہو توبہ کر، اور توبہ کے بعد فخر کر کے 1.25 لاکھ نبیوں کے امام نبی کی سنت ہے. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے، وہ لوگ جو اللہ کے دربار میں سر بسجود ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں. آج جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع ہے اور ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعۃ الوداع کو روتے. آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا: امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آج تو رمضان کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: رمضان یہ اللہ کے رسول کا مہمان تھا، مجھے نہیں معلوم کہ نبی کا مہمان راضی ہو کر گیا ہے کہ ناراض ہو کر گیا ہے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ عید کے دن رو رہے تھے. کسی نے پوچھا: مولا کائنات کیوں روتے ہیں؟
آپ نے فرمایا ھذا عید و ھذا وعید، آج بعض امتیوں کے لیے عید کا دن ہے تو بعض کے لیے وعید کا دن ہے۔ انہوں نے پوچھا مولا کائنات ہمیں مسئلہ نہیں سمجھ آیا۔ آپ نے فرمایا جس نے رمضان میں روزے رکھے، رمضان میں تراویح پڑھی، با جماعت نماز ادا کی، اس کے لیے عید کا دن ہے۔ اور جس نے رمضان کی قدر نہ کی، رمضان کو غفلت سے گزارا، اس کے لیے وعید کا دن ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرا جو کوئی امتی آمد رمضان پہ خوش ہو جائے، صرف اتنا خوش ہو جائے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ماہ رمضان کی آمد ہے، برکت والا، عزت والا، رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، اور ماہ رمضان کے جانے پر غم زدہ ہو جائے، اللہ پاک اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ خالق کائنات سے میری دعا ہے اللہ پاک جمعۃ الوداع کے وسیلے آپ کے اور میرے زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو۔ اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا المنافقون، اے منافقو، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، بلکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دربار میں توبہ کرو۔ اور کیسی توبہ کرو؟ فرمایا توبۃ نصوحا، جو آگے والوں کے لیے نصیحت ہو۔ توبۃ نصوحا کا بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ معنی ہے اگر آپ نے ایک مرتبہ گناہ کیا، پھر گناہ کے بعد آپ نے صدقے دل سے توبہ کی اور ساری زندگی اس گناہ کے قریب نہیں گئے، اسلام کہتا ہے یہ توبۃ نصوحا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ سے گناہ ہو گیا، اب آپ نے توبہ کر لی، پھر گناہ ہوا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہوا، پھر توبہ کی، اب آپ کہتے ہیں کہ میں بار بار توبہ کروں گا، مجھے شرم آتی ہے، میرا رب معاف نہیں کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں اگر ایک گناہ ایک دن میں 70,000 مرتبہ بھی کرو اور 70,000 مرتبہ اللہ سے توبہ کرو، اللہ اس کی بھی توبہ قبول فرما دیتا ہے۔ ایک عورت نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی تو اللہ کے رسول تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ عورت کھانا بنا رہی تھی، اور جیسے ہی آگ روشن ہوئی بچے اس آگ کے قریب ہوتے، وہ ماں بار بار اپنے بچوں کو آگ سے دور کر دی، بیٹا تھوڑے سے دور ہو جاؤ تمہیں آگ لگ جائے گی، بیٹا تمہیں چنگاری چھو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا عرض کی اللہ کے رسول، جتنا ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے کیا کوئی اس سے بھی زیادہ کسی سے پیار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ خدا ہے جو ایسی 70,000 ماؤں سے بھی بڑھ کے میں محمد کی امت سے پیار فرماتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی ملاقات جب اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی، باپ اور بیٹے نے ایک دوسرے کو سینے لگایا، اتنا روئے کہ جبریل امین نے سوال کیا اے اللہ جب سے تو نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور اب تک آج تک ایسی محبت ہم نے نہیں دیکھی۔ دعوے بہت لوگ کرتے ہیں مجھے فلاں سے محبت ہے، فلاں سے محبت ہے، فلاں کے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن اس روح کائنات میں ایک ہی محبوب گزرا ہے جو اپنے محبوب کے لیے اتنا رویا کہ آنکھوں سے روشنی بھی ختم ہو گئی۔ آنکھیں جس کی چلی گئی ہیں بیٹے کی محبت میں، اس باپ نے جب اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور جب باپ اور بیٹا رونے لگے تو جبریل کہتا ہے اے اللہ جب سے یہ کائنات بنی
اور آج تک میں نے اتنی محبت نہیں دیکھی۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل اس سے بھی زیادہ کوئی کسی سے محبت کر سکتا ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا اس سے بھی کئی ہزار گنا زیادہ میں خدا آخر الزمان نبی کی گناہگار امت سے محبت فرماتا ہوں۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں ایک گناہ اگر دن میں 70,000 مرتبہ یا 1,00,000 مرتبہ بھی ہو جائے، آپ صدقے دل سے توبہ کریں، اللہ کی ذات قبول فرمانے والی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بھئی آخری عمر میں توبہ کر لوں گا، داڑھی سفید ہوگی توبہ کر لوں گا، آخری عمر میں نماز کی پابندی کر لوں گا، آخری ٹائم میں روزوں کا نمازوں کا فدیہ دے دوں گا۔ قوم بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ جو میری امت میں سب سے بڑی عمر والا بزرگ ہے مجھے اس کا دیدار کروا۔ اللہ پاک نے فرمایا 1,000 عمر پانے والا ہے، فلاں بستی میں رہتا ہے، فلاں علاقے میں رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے اسے سلام کیا اور ساتھ یہ بشارت دی کہ اللہ پاک نے تجھے 1,000 سال کی زندگی عطا فرمائی۔ اب اس نے سوچا 1,000 سال خدا کی زمین پہ زندہ رہنا ہے، 900 سال گناہوں میں گزار دوں گا اور آخری 100 سال میں جو ہے وہ توبہ کر لوں گا۔ 900 سال اس نے گناہوں میں گزار دیے، آخر میں 100 سال بچے۔ پھر سوچا کہ 100 سال پڑے ہوئے ہیں، 90 سال پھر گناہوں میں گزارے، پھر 90 سے 99 سال پھر گناہوں میں گزارے، پھر آخری سال تھا 11 مہینے پھر گناہوں میں گزارے، آخری مہینہ پھر گناہوں میں گزارا۔ اب آخری دن ہے، موت کا پتہ بھی ہے، شام کو توبہ کر لوں گا۔ کہتے شام کا ٹائم ہوا، توبہ کی توفیق نہ ہوئی، دنیا سے وصال فرما گیا۔ علماء فرماتے ہمیں رب کعبہ کی قسم ہے، اگر وہ اس آخری وقت میں ایک مرتبہ بھی توبہ کرتا اللہ اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو بعض کہتے توبۃ نصوحہ کا یہ معنی ہے آپ نے ایک بار توبہ کی ہے، دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں جانا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ توبۃ نصوحا کا معنی یہ ہے جیسے بکری کا دودھ تھنوں سے نکل جاتا ہے واپس نہیں جاتا، انسان کی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے واپس نہیں جاتا۔ بندہ جب گناہوں کی دنیا کو چھوڑ آئے تو دوبارہ اس دنیا میں واپس مت جائے۔ نبی پاک کا ایک صحابی ہے، نام ہے ثعلبہ بن عبد الرحمن، چھوٹے چھوٹے حضور کے کام کراتا تھا۔ ہاں بھائی فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو یہ پیغام دے آؤ، فلاں تک میرا یہ خط پہنچاؤ، فلاں چیز لینی ہے، فلاں ازواج کے گھر میں یہ چیز پہنچا دو۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں ایک دن سرکار دو عالم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جا رہا تھا، اچانک ایک گلی سے گزرا، میں نے دیکھا ایک جوان تے خوبصورت عورت ہے، اس نے اپنا چہرہ دروازے سے باہر نکالا، اس نے ایک لمحے کے لیے میری زیارت کی تو میں نے اس کی زیارت کی۔ چند قدم آگے بڑھا، دل میں میرے خیال آیا بندہ میں اس خدا کا ہوں تے امتی آخر الزمان نبی کا ہوں، اور میرے اعمال کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول نے مجھے اپنے پاس قاصد رکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول کا میں غلام ہوں، اور میرے کام کیسے؟ میں غیر محرموں کو دیکھتا ہوں، غیر محرم کے اوپر میری نظر پڑی ہے،
دوبارہ مسجد نبوی میں نہ گیا، جنگل میں چلا گیا۔ ایک نظر، صرف ایک مرتبہ غیر محرم کو دیکھی، صرف ایک نظر۔ رات عشاء کا وقت ہوا، میرے نبی نے فرمایا علی ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ عرض کی آقا صبح تو یہاں موجود تھے، رات کا پتہ نہیں ہے۔ اگلا دن ہوا، آپ نے فرمایا ابو بکر ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول کل تو نظر آیا ہے لیکن آج ہمیں نظر نہیں آیا۔ اگلا دن ہوا، ایک ایک دن نبی ایک ایک صحابی سے پوچھ رہے میرا غلام کہاں گیا ہے؟ 35 سے 40 دن گزر گئے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے جب نبی کی پریشانی بڑھ گئی، میں نے مکہ کے بازاروں میں تلاش کیا، ثعلبہ نہ ملے۔ میں مدینہ طیبہ کے بازار میں گیا، مجھے ثعلبہ نہ ملا۔ میں شام کے بازار میں گھومتا رہا، مجھے ثعلبہ نہ ملا۔ کہتے میں مکہ کے ایک جنگل میں گیا، میری ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا ہے کہ تو نے ثعلبہ بن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں تو نہیں جانتا ثعلبہ بن عبد الرحمن کون ہے، ہاں البتہ ایک جوان ہے جو اس پہاڑی کے بیٹھ کے اتنا روتا ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے 40 دن سے میری بکریوں نے گھاس نہیں کھایا۔ یہ خوف خدا ہو تو صدق کے دل سے انسان آنسو بہائے، جانور بھی ادب اور احترام کرتے ہیں۔ بشر الحافی نے جوتا پہننا چھوڑ دیا تھا، کہیں میرے پاک میرا جوتا اللہ کے نیک نام کے اوپر نہ آ جائے، تو جانوروں نے گلیوں میں پیشاب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بشر الحافی کا جب وصال ہوا، ایک چرواہے نے آ کے خبر دی ہے اور لوگوں اللہ کا ولی بشر الحافی وصال فرما گیا۔ دنیا والوں نے کہا بھئی تجھے کیسے پتہ چلا ہے؟ اس نے کہا جب تک وہ زندہ رہا ہے جانوروں نے زمین کے اوپر پیشاب نہیں کیا۔ آج راستے میں پیشاب نظر آ رہا ہے، یہ دلیل ہے وہ اللہ کا ولی دنیا سے پردہ کر گیا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے میں ثعلبہ کے قریب گیا، سار سجدے میں ہے اور رو رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے کندھوں پہ ہاتھ رکھا چیخ نکل گئی، کہا علی میرے بارے میں قرآن کی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ اللہ کا کوئی حکم تو نہیں نازل ہو گیا؟ کیا نبی پاک نے میرے بارے میں کوئی سزا تو نہیں سنا دی؟ میں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی تجھے اپنے دربار میں بلا رہے ہیں۔ ثعلبہ کا جملہ سنیے، کہتا ہے ان آنکھوں نے غیر محرم کو دیکھا ہے، اب ان آنکھوں سے میں مصطفیٰ کا دیدار کروں۔ آج تو ہر بندہ یہ دعا مانگتا ہے میرے گھر نبی آ جائیں، مجھے نبی کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کیا آپ کے پاس یا میرے پاس وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں سے نبی کو دیکھیں؟ آپ کے اور میرے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ آمنہ کے لال اس گھر میں تشریف لائیں؟ آپ کی اور میری قبر ایسی اچھی ہوگی کہ اللہ کے رسول اس قبر انور میں تشریف لائے؟ ثعلبہ نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، علی ان آنکھوں سے کیسے دیدار کروں؟ یہ آنکھیں تو غیر محرم کو دیکھ چکی۔ فرمایا نبی کا فرمان ہے، نبی بلا رہے ہیں۔ کہا آج شام کو جب اللہ کے رسول نماز کے لیے کھڑے ہوں گے میں پیچھے سے نماز میں شرکت کروں گا۔ عشاء کی نماز ہے، میرے اور آپ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ جب اس آیت کو میرے نبی نے پڑھا، مادری زبان عربی تھی، اے انسان تو دھوکہ کھا گیا ہے، اے انسان تجھے فریب دے دیا گیا ہے، تو نے اپنے رب سے منہ موڑ لیا ہے۔ ثعلبہ دوران نماز مسجد میں گر گیا۔ یہاں نماز ہو رہی ہے، موبائل بند ہو رہے ہیں، پیچھے آوازیں دی جا رہی، اوے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، آگے جگہ خالی ہے، آگے آ جاؤ، پیچھے والے ادھر آ جاؤ۔
نماز میں یہ لوگ ڈرامہ کر رہے تھے، دعویٰ نبی کے غلام، پیچھے والوں کو نہیں پتا ہم نے آگے آنا ہے۔ یہاں ایک نبی کا صحابی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ایک مرتبہ نبی نے آیت پڑھی، پیچھے بے ہوش ہو گیا۔ اور خطاب کے دوران کیفیت کیا ہوتی تھی؟ یہ نہیں کہ ٹیک لگا کے سو گئے، یہ نہیں کہ اپنے ناخنوں کو دیکھے، یہ نہیں کہ دیواروں کی زینت بن جائے۔ کہتے رب کعبہ کی قسم نبی خطاب کرتے ایسے لگتا کہ صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، کسی کا سر ہلتا ہوا نظر نہیں آتا، اور تمام صحابہ کی گردنیں جھکی ہوئی ہوتی تھی، ہر ایک آنکھ میں آنسو ہوتے تھے۔ سلام پھیرا، ایک صحابی آیا، آقا سالبہ بے ہوش ہو گئے، آپ نے فرمایا اٹھاؤ اس کو گھر لے جاؤ۔ راتوں رات سالبہ کو گھر میں پہنچا دیا، ساری رات بھی ہوش رہے۔ صبح کی نماز نبی نے پڑھائی، واپس اس کے گھر میں چلے گئے۔ آپ نے سالبہ کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا۔ آسان ہے، صحابہ کو برا بھلا کہنا بڑا آسان ہے، چوکوں پہ گالیاں دینا آسان ہے، ممبروں پہ گالیاں دینا آسان ہے۔ ہم اس ممبر پہ بیٹھ کے جب روکتے ہیں، اے ظالموں، ان ظالموں کا ساتھ مت دو، یہ بدبخت میرے نبی کے صحابہ کو بھونکتے ہیں۔ آگے ہمیں جواب ملتا ہے، مولانا وہ ہمارے پیر صاحب ہیں۔ میں کہ میں اپنے تیرے پیر کو دیکھوں یا اپنے نبی کے صحابہ کو دیکھوں، جنہوں نے بدر بھی لڑی ہے، نبی کے لیے مارے بھی کھائی ہیں، نبی کے لیے بچے یتیم بھی کروائے ہیں، بیویاں بھی جن کی بیوہ ہوئی ہیں۔ آج تجھے ایسے نام نہاد پیر بنا رہے ہیں، اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرمائے ولی کی کرامت کی یہ انتہا ہو، اپنی کرامت سے وہ آسمانوں کی بلندیوں پہ چلا جائے، اور اگر اس کے عقیدے میں ایک آئین کا بھی فرق ہو، اسلام کہتا ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ صحابی کا بغض ہو، نبی کی آل کا بغض ہو، اس کی بیعت ہی جائز نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے سالبہ کو اٹھایا، اپنی گود میں سر رکھا، جیسے ہوش آیا اٹھنے لگا، نبی نے کندھوں سے پکڑ کے پھر لٹا لیا، رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس لیے رو رہا ہے نا کہ تیری نگاہ ایک غیر محرم پہ پڑی ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کی ہے، خدا بھی راضی ہو گیا تو خدا کا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا۔ اتنی بات کہنی تھی، اتنی بات کہنی تھی کہ اللہ بھی راضی ہے کہ اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ اسی خوشی میں روح جسم اثر سے پرواہ۔ آپ نے فرمایا جابر اس کو غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، جنازے کی تیاری کرو۔ صحابہ کہتے ہم نے غسل دیا، ہم نے اس کے کفن کا اہتمام کیا۔ اب جب جنازہ اٹھا، مسئلہ یہ ہے 10 قدم ایک کندھے پر، اسے منزل کہتے ہیں، 10 قدم دوسرے کندھے پر دوسری منزل، 10 قدم پیچھے والا، 10 قدم اس کے دائیں والا، یوں 40 قدم چلے۔ جابر کہتے معاملہ بڑا اقسا، سالبہ کا جنازہ ہمارے کندھوں پہ تھا، نبی ہمارے آگے آگے تھے، کبھی حضور ادھر ہوتے، کبھی حضور ادھر ہوتے، کبھی سامنے جاتے، کبھی رک جاتے، جبکہ کوئی انسان نہیں تھا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سالبہ نے مرنے سے پہلے ایسی عظیم توبہ کی تھی، اس کی توبہ کی وجہ سے آسمان سے 70,000 فرشتوں نے جنازے میں شرکت کی، جس کے جنازے میں ایک صبر کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسے توبہ کرو جیسے نبی کے صحابہ نے توبہ کی ہے۔
دوسرا اس کا معنی، وہ کہتے نسوہ جو تھا وہ ایک آدمی تھا، جب مال ختم ہو گیا، دولت ختم ہوگی، جائیداد ختم ہو گئی، اب سوچ رہا ہے مال بھی نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ سالبہ نے مردانہ لباس اتارا، زنانہ لباس پہنا، یہ سوچ کے کہ خنثی بن جاؤں گا، خنثی، تے بادشاہ کے دربار میں جا کے بچوں کی تربیت کروں گا۔ آپ اپنے سابقہ بزرگوں سے یہ مسئلہ پوچھیں کہ پہلے زمانے میں جو خنثی ہوتے تھے، خنثی یہ بادشاہوں کے محلوں میں ہوتے تھے، اور بادشاہوں کے بچوں کو تعلیم بھی دیتے تھے، تربیت بھی یہی کرتے تھے۔ یہ آج ہمارا معاذاللہ ایسا معاشرہ آ گیا، ایسا کئی جوان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ مرد ہیں، انہوں نے اپنا آپریشن کروا کے اپنے آپ کو خنثی بنایا۔ فرمایا جو اللہ کی تقدیر میں تغیر کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ پاک جاؤ کے 2 دانے دے گا اور حکم ہوگا آگ گرا لگا کے دکھا، ایک بال دیا جائے گا اور کہا جائے گا انسان اگر تیرے اندر طاقت ہے اس بال میں گرا تو لگا کے دکھا، تیرے اندر اتنی جرت نہیں کہ 2 جاؤ کے دانوں کے درمیان گرا لگائے، اور تو اللہ کی تخلیق میں تغیر کرتا تھا، تبدیلی کرتا تھا۔ تو یہ جوان کہتا ہے میں بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، شہزادیوں کو تعلیم بھی دیتا، شہزادیوں کی تربیت بھی کرتا، اور شہزادیاں میرے سامنے کپڑے بھی بدلتی، غسل بھی کرتی، میں دیکھتا تھا۔ اسلام کہتا ہے جیسے مرد کا مرد سے پردہ ہے، عورت کا عورت سے پردہ ہے۔ بیوٹی پارلر ہو گیا یا آپ کا گھر ہو گیا، عورت عورت کے سامنے لباس تبدیل کر رہی ہے۔ 2 جوان بچیاں ہیں، ایک بست بستر پہ اکٹھے سو رہی ہے، اسلام نے تو اس سے بھی منع کیا، اور اگر ایسی عورتوں کو سمجھایا جائے، کہتی ہے مرد کا مرد سے پردہ ہے، عورت کا عورت سے نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے عورت کا نام عورت اس لیے ہے، عورت ہے آوارہ، آوارہ کا معنی ہے چھپی ہوئی، ڈھپی ہوئی، سار سے لے کر پاؤں تک عورت عورت ہی عورت ہے، اس کا جسم چھپانا لازم ہے، عورت عورت کے سامنے لباس نہیں تبدیل کر سکتی۔ نسوہ کہتا ہے ایک دن شہزادی کا ہار گم گیا کہ بادشاہ نے اعلان کیا، فرمایا تمام خنثوں کے کپڑے اتار کے تلاشی کی جائے۔ لائن لگی ہوئی تھی، قطاریں بنی ہوئی تھی، ایک ایک کی تلاشی ہو رہی ہے، ایک ایک کا لباس اتارا جا رہا ہے۔ نسوہ کہتے ہیں میرا جسم کانپ گیا، میرا دل کانپ اٹھا، میرا جسم کانپ اٹھا، آج جب میرا لباس اتاریں گے پتہ چلے گا یہ مرد ہے، یہ بادشاہ تو مجھے سولی پہ لٹکا دے گا۔ ایک خنثی رہ گیا تھا، نسوہ نے اللہ کے دربار میں سچی توبہ کی ہے، اے اللہ مجھے ایک بار معاف کر دے، ایک بار مجھے معافی دے دے، دوبارہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس سے پہلے جو خنثی تھا اس سے ہار برآمد ہو گیا، تو نسوہ نے ایسی عظیم توبہ کی، اللہ پاک نے قرآن بنا کے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل فرمایا اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جیسے اس نسوہ نے کی تھی، دوبارہ گناہ کے قریب نہیں گیا۔ نبی کا دربار لگا ہوئے تو ایک صحابی آ گیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ انی اذنب، آقا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا فاستغفروا، استغفار طلب کر۔ پھر دوبارہ نبی کے دربار میں آیا، یا رسول اللہ استغفروا واعود، آقا میں نے گناہ بھی کیا ہے، استغفار بھی کیا ہے، دوبارہ گناہ کا ارادہ ہے۔
آپ نے فرمایا پھر اللہ کے دربار میں توبہ کر۔ عرض کی آقا پھر گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بار بار گناہ کر، وہ خدا 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ کریم ہے، تو جتنے گناہ کرے گا، جتنی بار توبہ کرے گا، اللہ اتنی بار تیری توبہ کو قبول فرمائے۔ ایک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں طور پر گیا، میں نے کہا اذا اطاع اللہ عبدا فیقول، اے اللہ جو تیرا نیک بندہ ہے، تیرا فرما بردار بندہ ہے، تیرا عابد اور زاہد بندہ ہے، جب وہ تجھے مسجد میں پکارتا ہے تو کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں کہتا ہوں لبیک اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اذا قال الزاہد، اے اللہ جو تیرا ولی ہے، جو تیرا زاہد ہے، جو تیرا نیک درویش ہے، وہ جب تجھے پکارتا ہے تو تب کیا کہتا ہے؟ فیقول لبیک لبیک، میں 2 مرتبہ کہتا ہوں میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فیقول اذا الخاطی، اے اللہ جب گناہگار، سیاہکار، خطاکار بندہ تجھے بلاتا ہے تب کیا کہتا ہے؟ فیقول لبیک لبیک لبیک، میں 3 مرتبہ کہتا ہوں اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اے اللہ جب تجھے عام بندے نے بلایا تھا تو نے 1 بار لبیک کہا، تجھے ایک ولی نے بلایا تو نے 2 بار لبیک کہا، تجھے ایک گناہگار بلاتا ہے تو 3 مرتبہ لبیک کیوں کہتا ہے؟ فرمایا نیکوں کو اپنی نیکیوں پہ ناز ہے تو گناہگاروں کو خدا کی رحمت پہ ناز ہے۔ وہ جانتے ہیں خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے، خدا کی رحمت بڑی بلند و بالا ہے، اللہ اپنی رحمت کے صدقے میرے گناہ معاف فرما دے گا۔ سلمان پیغمبر کا دربار ہے، آپ کا ایک جوان جو روز گناہ کرتا دربار سلمان میں آتا، سلمان دعا کے ہاتھ اٹھاؤ، آج فلاں گناہ کیا ہے، آج فلاں کی غیبت کر کے آ رہا ہوں، آج فلاں کو چھیڑ کے آ رہا ہوں، آج فلاں سے لڑ کے آ رہا ہوں، آپ ذرا دعا کریں نا۔ سلیمان علیہ السلام دعا کرتے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے۔ کئی سالوں تک یہ سلسلہ رہا، روز گناہ کرتا، روز سلمان کے دربار میں آتا، آپ دعا کے ہاتھ اٹھاتے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے۔ ایک دن اللہ پاک نے فرمایا سلمان پیغمبر آج کے بعد جب آسفا آپ کے دربار میں آئے آپ نے اس کے لیے دعا نہیں مانگنی، یہ عادتاً مجرم بن گیا۔ جس کی عادت بدل جائے اسلام کہتے ہیں اسے بھیک مت دو۔ بھکاری اسے کہتے ہیں جو ایک دروازے سے مانگے اس کی حاجت پوری ہو جائے دوسرے دروازے پہ نہ آئے۔ یہ ایک دروازے سے مانگتا ہے، دوسرے سے مانگتا ہے، تیسرے سے مانگتا ہے، پورے محلے سے چندہ وصول کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ عادتاً بھکاری، اسے بھیک مت دو، اسے بھیک دینا بھی گناہ ہے۔ تمہارے بھیک کی وجہ سے نہ یہ کام کرتا ہے نہ یہ مزدوری کرتا ہے۔ اسی طرح ہر گناہگار کی توبہ ہے، جو عادتاً گناہ پہ گناہ کرے اس کی کوئی توبہ نہیں۔ فرمایا آج کے بعد یہ آسفا آپ کے دربار میں آپ نے دعا نہیں مانگی۔ 1 مہینہ گزرا، آسفا گناہ کر کے سلمان کے دربار میں آیا۔ سلمان پیغمبر ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا، فلاں گناہ ہو گیا۔ فرمایا میرے دربار سے چلا جا۔ اللہ پاک نے فرمایا آسفا کے لیے دعا نہیں کرنی، یہ گناہ کا عادی ہو گیا۔ 40 دن بعد جبریل آئے، اے سلمان پیغمبر آپ آسفا کے لیے دعا کرو۔ اے جبریل اللہ نے دعا سے منع کیا ہے۔ فرمایا اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے۔ اے جبریل اس نے عمل کیا کیا ہے؟ فرمایا روتا ہوا جنگلوں میں چلا گیا،
سر سجدے میں رکھ کے ایک دعا مانگی، چھوٹی سی دعا ہے، اے اللہ اگر میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہیں پھر تو مجھے معاف نہ کر، اور اگر تیری رحمت میرے گناہوں پہ بھاری ہے میرے رب تو کن فیکون کا مالک ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، فرمایا سجدے سے سر اٹھا، اللہ نے تیری زندگی کے گناہ معاف کروا۔ مدینہ طیبہ میں ایک گانے والا تھا، گانے والا، بڑی بڑی سریں، بڑے بڑے باجے بجانے والا تھا، لوگ دور دراز سے آتے تھے اس کا گانا سننے کے لیے۔ علماء فرماتے جس گھر میں یہ طبلے، ڈھول، پیانو، گٹار ہو اس گھر ہمیشہ وہ گھر والے معاشی تنگی میں مبتلا رہیں گے۔ یہ آزما لو، کبھی بھی اس گھر میں رزق کی برکت نہیں ہوگی جس میں ڈھول بجتے ہیں، پیانو بجتا ہے، گٹار، شادی ہو رہی ہے تو ڈھول ہے، خوشی ہے تو ڈھول ہے، پورے دن گھر میں گھنٹیاں ہیں، ڈھول باجے ہیں، فرمایا اس گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ گانا گاتا رہا، 60-70 سال عمر پائی۔ حضرت عمر کا جب زمانہ آیا بوڑھا ہو گیا، سفید بال ہیں، چہرے جسم پر کپ کپی تاری ہے، آواز بھی چلی گئی، ساز و سامان بھی چلا گیا، اب پریشان ہو کر جنت البقیع میں آیا، موت یاد آ گئی ہے، اور جنت البقیع میں کھڑے ہو کر کہتا ہے اے اللہ تو گواہ ہے میں نے 80 سال تیری نافرمانی کی ہے، 80 سال تک خود بھی گمراہ رہا، تیرے بندوں کو بھی گمراہ کرتا رہا، آج وہاں پہ کھڑا ہوں جہاں نبی کے دیوانے دفن ہیں، آج میں وہاں پہ کھڑا ہوں جہاں پہ حسن اور حسین کی ماں سیدہ زہرا لیٹی ہے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ یہ دعا سے فارغ ہی نہ ہوا تھا، حضرت عمر سامنے مسجد نبوی ہے، آپ دوڑتے ہوئے اس کی طرف ہے، وہ دوسری طرف دوڑ پڑا، آپ نے فرمایا ٹھہر جا، جب وہ رکا آپ نے فرمایا مجھ سے مت ڈر، میرے رب نے تیرے پاس بھیجا۔ اے عمر میرے رب نے کیا کہا ہے؟ فرمایا میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا، ایک درویش نے مجھے اٹھایا، عمر اٹھو، اللہ فرما رہا ہے میرا محبوب مجھے پکار ہے، جا میرے محبوب کی مدد فرما۔ کہتا ہے عمر 80 سال تک میں نے اس کی نافرمانی کی ہے، 80 سال تک میں گناہوں میں گزارتا رہا، فرمایا یہ رب کی شان ہے تو ساری زندگی گناہوں میں گزار، ایک مرتبہ بھی پکار، وہ کہتا ہے لبیک اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ وصال ہوا، حضرت عمر جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، لوگوں نے کہا عمر یہ گانا گاتا تھا، یہ ایک گویچہ ہے، یہ تو ڈھول مارتا تھا، آپ اس کا جنازہ پڑھاؤ گے؟ آپ نے فرمایا مرنے سے پہلے اس نے ایسی توبہ کی ہے، خدا بھی راضی ہو گیا تو مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ بس آج آپ نے توبہ کی، رمضان میں اکثر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، بھئی رمضان آ رہا ہے ہم نے شیو چھوڑ دی ہے، ہم نے داڑھی نہیں مڑوانی، چاند رات آگئی اس طرح مار دیا، یہ مذاق ہے۔ اور یہ بھی توبہ نہیں ہے کہ جواری جوا کھیل رہا تھا، زانی زنا کر رہا تھا، جادوگر جادو کر رہا تھا، اب اسے پتہ ہے زنا کی طاقت نہیں رہی، جوئے میں ہار جاتا ہو، جادو میرے اوپر اثر کر جاتا ہے، تھک ہار کے توبہ کرے، اسلام کہتا ہے یہ توبہ نہیں ہے کہ جو گناہ کر رہے تھے اس میں فائدہ نہیں ہو اب توبہ کر رہے ہو۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا المفارقۃ عن الترکہ، فرمایا گناہوں کو ترک کر دینا۔ کیسے؟ دل سے آپ نے اس گناہ پہ شرمندہ ہونا ہے، زبان سے آپ نے معافی مانگنی ہے،
اور جسم کو گناہوں سے بچانا ہے، علماء فرماتے یہ ایک تعریف ہے۔ اور بعض علماء فرماتے توبہ کی تعریف یہ ہے، التوبۃ الذھاب ملک الذھاب، یعنی توبہ اسے کہتے انسان گناہوں کا راستہ چھوڑ کے نیکی کے راستے پہ چلا جائے۔ اور ایک بزرگ کہتے توبہ کی یہ تعریف نہیں ہے، فرمایا التوبۃ لن تجد حلوتا، فرمایا توبہ اسے کہتے ہیں جو آپ نے سابقہ گناہ کیے، زنا ہے، چوری ہے، شراب ہے، جو بھی ہے، شرک ہے، اب اسے یاد کر کے آپ کو مزہ نہ آئے، لطف نہ آئے، اسی کو کہتے ہیں توبہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ کو طور پہ تشریف لے گئے اور دعا مانگی، اے اللہ جو تیری کائنات میں سب سے بڑا گناہگار ہے مجھے بتا، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرعون بھی وہاں موجود ہے، سامری جادوگر بھی موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پاک موسیٰ، آج شام جب سورج ڈوبے گا آپ نے جنگل کے کنارے پہ کھڑا ہو جانا ہے، شام کے وقت ایک بابا آئے گا، اس کے ساتھ ایک نابالغ بچہ ہوگا، آپ کی امت میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے۔ فرعون بھی موجود ہے، سامری جادوگر بھی ہے۔ شام کا ٹائم ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں جنگل کے کنارے پر گیا کہ بزرگ کا حلیہ کیا تھا، دستار سر پہ ہے، سفید سے پیلی داڑھی ہو چکی ہے، ہاتھ میں لاٹھی بھی ہے، کمر بھی جھکی ہوئی ہے، چہرے کے کوئی جسم ایسا نہیں جہاں پہ سلوٹ نہ ہو، گردن اس کی کانپ رہی ہے، آنکھوں کی نظر اس کی کمزور ہے، آبرو کے بال اتنے ہیں آنکھوں پر ہیں۔ تے بیٹا راستہ بتا رہے، بابا ایسے نہ چلو، ایسے چلو، ادھر قدم رکھو، ادھر قدم رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، سفید داڑھی کا مال، اتنی بڑی عمر کا تے میری امت میں سب سے بڑا گناہگار ہے۔ دوسرے دن طور پر گئے، اے اللہ جو میری امت میں سب سے بڑا عابد ہے، سب سے بڑا ولی ہے، میرے بعد جس کی سب سے بلند شان ہے مجھے اس کا دیدار کروا۔ فرمایا موسیٰ شام کے ٹائم اس جنگل کے کنارے کھڑے ہو جانا، وہ عابد آئے گا اس کا دیدار کر لینا۔ شام کا ٹائم ہے، پاک موسیٰ فرماتے ہیں وہی بابا، وہی لاٹھی، وہی دستار ہے، وہی جبہ ہے، وہی رفتار ہے، ساتھ وہی نابالغ بچہ ہے، اور کہہ رہے بابا ایسے چلو، ایسے چلو، ایسے چلو۔ موسیٰ فرماتے تیسرے دن طور پر آیا، اے اللہ میں نے کہا تھا گناہگار دکھا، تو نے ایک بزرگ کی زیارت کروائی، میں نے کہا میری امت میں سب سے نیک دکھا، تو نے اسی کا دیدار کروا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ جو بزرگ تھا سب سے بڑا گناہگار تھا، لیکن آج سب سے بڑا ولی ہے۔ اے اللہ ایک رات میں کون سے حج کیے ہیں، کون سے عمرے کیے ہیں، اور کون سی نماز پڑھی ہے، کون سی نیکی کی ہے، اتنا بڑا ولی بن گیا۔ فرعون سے بڑا ظالم تھا، سامری جادوگر سے بڑا گناہگار تھا، ایک رات میں اتنا بڑا ولی بن گیا۔ عمل تو مجھے بتا، میں اپنی امت کو بتاؤ۔ فرمایا عمل یہ ہے، یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، آخری بیٹا ہے، آخری نشانی ہے، باپ اور بیٹا جنگل میں جا رہے ہیں۔ بیٹے نے سوال کیا بابا جنگل بڑا ہے، اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ فرمایا بیٹا یہ جو درخت ہیں یہ اس جنگل سے بڑے ہیں۔ بیٹا چند قدم آگے بڑھا، بابا ان درخت بڑے بڑے ہیں، ان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ فرمایا بیٹا یہ پہاڑ ان درختوں سے بھی بڑے ہیں۔ چند قدم اور اٹھائے، بیٹے نے پھر سوال کیا بابا ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں یہ جو دریا ہیں یہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ اے میرے بابا ان دریاؤں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟
فرمایا یہ جو سمندر ہے یہ سمندر ان دریاؤں سے بھی بڑا ہے۔ اے بابا اس سمندر سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ فرمایا خدا کی زمین اس سمندر سے بھی بڑی ہے۔ اے بابا سمندر سے بڑی زمین سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ فرمایا اللہ کا آسمان اس سے بھی بڑا ہے۔ اے بابا آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ فرمایا اللہ کا عرش اس سے بڑا ہے۔ اے بابا عرش الہی سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہ اس کی چیخ نکلی زمین پہ گر گیا۔ فرمایا تیرے بابا کے گناہ عرش الہی سے بھی بڑے ہیں۔ اپنا جرم مانا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں، ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں کیوں توبہ کروں؟ فخر سے بتاتے ہیں۔ فرمایا پاک موسیٰ اس نے اپنے جرم کو مانا۔ اگلا عمل، بیٹے نے پوچھا بابا آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بڑی ہے۔ فرمایا پاک موسیٰ مجھے رحیم مانا ہے، مجھے کریم مانا ہے، اس لیے میں رب نے اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ نبی کا دربار لگا ہوا ہے، جبریل امین حاضر ہو گئے۔ میرے نبی رو رہے تھے، جبریل نے فرمایا آقا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جبریل میرے وہ امتی جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جبریل فرماتے ہیں میں آسمانوں پر واپس گیا، اپنے رب سے ہم کلام ہوا، اللہ پاک نے فرمایا جبریل بتا میرا نبی کیوں رو رہا تھا؟ اے اللہ تیرا نبی سوال کر رہا تھا میرے جو گناہگار امتی ہیں، جو میرے فاسق اور فاجر امتی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا من تاب من امتی کا قبل موتہ سنۃ فقبلت توبہ۔ جا میرے نبی کو سلام کا جواب دے اور ساتھ یہ پیغام دے دے محبوب آپ کا امتی اگر مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے گا میں رب اس کے گناہ معاف فرما دوں گا۔ یہ ابھی آپ کو جملہ نہیں سمجھ آیا؟ سابقہ نبیوں کی شریعت میں توبہ کیا تھی؟ کوئی گناہگار توبہ کرتا نا حکم ہوتا تھا آپس میں لڑو، جو جس کو مار دے گا اس کی توبہ قبول ہوگی، ان کی شریعت میں قانون تھا۔ یہ صدقہ میرے نبی کا ہے، فرمایا 1 سال پہلے آپ کا امتی توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ میرے نبی پھر روئے، جبریل نے کہا آقا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا جبریل 1 سال بڑی لمبی مدت ہے، بڑی لمبی عمر ہے، میری امت کے گناہ زیادہ ہیں، اللہ کے دربار میں سفارش کرو۔ جبریل کہتے ہیں میں دوبارہ در خدا پر گیا، اے اللہ تیرا محبوب کہتا ہے 1 سال بڑا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل جا پیغام سنا دے من تاب من امتی کا قبل موتہ الشہر فقبلت توبہ۔ آپ کا امتی مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرما دے گا۔ جبریل کہتے ہیں میں نبی کے دربار میں آیا، نبی نے کہا جبریل 1 مہینہ بڑا زیادہ ہے، بڑے دن ہیں، بڑے گھنٹے ہیں، بڑی گھڑیاں ہیں، میری امت کے گناہ زیادہ ہیں، جاؤ سفارش کرو۔ جبریل کہتے ہیں واپس میں در خدا پہ گیا، آپ کا محبوب سفارش طلب کر رہا ہے، فرمایا جا جبریل میرے نبی کو کہہ دے من تاب من امتی کا قبل موتہ اليوم فقبلت توبہ۔ محبوب آپ کا امتی مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے گا میں اس کی بھی توبہ قبول فرماؤں گا۔ نبی نے فرمایا جبریل 1 دن زیادہ ہے، بڑے گھنٹے ہیں، بڑا وقت ہے،
میری جا کے سفارش کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل جا پیغام سنا دے۔ محبوب اگر آپ کا امتی اس حالت میں پہنچ جائے کہ روح جو ہے ناخنوں تک آ جائے، آپ کے امتی کی یہ حالت بن جائے، روح ناخنوں تک آ جائے۔ میں پھر تھوڑا سا مسئلہ بیان کرتا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ فرعون جب دریائے نیل میں غوطے کھا رہا تھا، اس نے توبہ کا ارادہ کیا، جبریل نے مٹی اٹھا کے منہ میں ڈال دی۔ فرمایا اللہ تجھے توبہ کی توفیق بھی نہیں دے گا۔ فرمایا محبوب اگر آپ کا امتی اس وقت توبہ کرے جب روح ناخنوں تک پہنچ جائیے، توبہ کرنا اس کا کام ہے، توبہ قبول فرمانا رب العالمین کا کام ہے۔ تو یہ توبہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ توبہ کی رمضان میں 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے، پھر اس کے بعد اسی روٹین میں آگے، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ شیطان اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، اے اللہ تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے تو میں تیرے بندوں کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا شیطان تو کیا کرے گا؟ فرمایا آگے سے گمراہ کروں گا۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ فرمایا پیچھے سے گمراہ کروں گا، کبھی آپ کے بندوں کو دائیں سے گمراہ کروں گا، کبھی آپ کے بندوں کو دائیں سے گمراہ کروں گا، کبھی سر سجدے میں رکھیں گے تب گمراہ کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا لعنتی تو ایک سمت بھول گیا ہے، تو آگے سے گمراہ کرے گا، تو پیچھے سے گمراہ کرے گا، تو دائیں سے گمراہ کرے گا، تو بائیں سے گمراہ کرے گا۔ میں رب کو اپنے عزت اور جلال کی قسم ہے، جب نبی کا امتی اوپر نگاہ اٹھا کر ایک بار توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول فرما لوں گا۔